فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ، قسط 18، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، مسرت دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ بہرحال وہ گھڑی آ ہی گئی جب باقاعدہ گلڈ کی افتتاحی نشست شروع ہونے والی تھی۔ ناصر ضمیر نے وحشی سعید صاحب، نور شاہ صاحب اور خالد حسین صاحب کو اطلاع دی کہ حال میں قریباً سب مدعو مہمانان جمع ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ تینوں بزرگ شخصیات نے حال کی جانب راہ لی۔ نور شاہ صاحب لاٹھی ٹیکتے ہوئے چل رہے تھے، جبکہ وحشی سعید صاحب اور خالد حسین صاحب آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ 200 قدم کی مسافت 3 منٹوں کے بجائے 7 منٹوں میں طے ہو گئی۔ ریسٹورنٹ کی دہلیز پر ہی ظہور احمد ترنبو نے تینوں شخصیات کا استقبال کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا: خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ سب ہنسنے لگے اور سعید صاحب نے ظہور احمد ترنبو کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ میرے برادر اصغر ہیں، ان کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا بڑا شوق ہے، اکثر و بیشتر اردو کے اشعار گنگناتے رہتے ہیں۔ نگینہ کی اشاعت میں مظفر ایرج اور ظہور صاحب کا ہی ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی قبر کو پر نور کرے۔ ایک دفعہ نگینہ کے پوسٹر چسپاں کرتے ہوئے مظفر ایرج اور ظہور صاحب کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ پوری رات تھانے میں گزارنے کے بعد والدہ نے مجھے اس واقعے کی اطلاع دی۔ پھر کہیں جا کر میں نے دونوں کی ضمانت کروائی۔ ظہور صاحب کی خواہش ہے کہ نگینہ کو پھر سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے سعید صاحب سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جوں ہی تینوں حضرات ہال میں پہنچے تو سبھی مہمانان ادب و احترام کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ خیر و عافیت پوچھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعض مہمان مسافہ میں مشغول ہوئے تو کچھ حضرات اپنا تعارف کرانے میں پہل کر رہے تھے۔ ایک طرف جب شاہ صاحب نے دیپک کنول کو دیکھا تو ان کے منہ سے برجستہ ڈی کے کنول نکلا۔ دونوں بغل گیر ہو گئے۔ شاہ صاحب نے اپنے بیگ سے ایک رسالہ نکالا جو قریباً 40 سال پرانا تھا۔ شاہ صاحب نے رسالہ کنول جی کو یہ کہہ کر دیا کہ یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، کیونکہ اس میں ڈی کے کنول کے نام سے تمہارا افسانہ چھپا ہے۔ دوسری طرف خالد حسین کو چند مہمانوں نے گھیرے میں لیا، یہاں تک کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہی کے افسانہ لکیر پر پہاڑی زبان کی پہلی فلم بنی ہے؟ خالد حسین صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، برخوردار، کیا تمہیں اس میں کوئی شک ہے؟ زندگی رہی تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ نئی نسل سے تعلق رکھنے والے مہمان اپنے پیش رووں کے تئیں عقیدت مندی سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ نشست سے پہلے ہی فوٹوگرافی کا عمل بھی شروع ہوا۔ سب کے چہرے طمانینت سے بھرپور دکھ رہے تھے۔ منظر کافی دیدنی تھا۔ ایسی صورتحال میں فراق گورکھپوری کا یہ شعر بار بار یاد آ رہا تھا: آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا
تم نے فراق کو دیکھا ہے. جاری. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ.